آج ہم بات کریں گے کہ کیا جادو برحق ہے؟ تو قرآن حدیث سے اس کے کچھ دلائل ہمیں ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا تو لبید بن عاصم نے جادو کیا، اور پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا نزول ہوا۔ پھر سورۃ البقرہ کے اندر 102 نمبر آیت، اس کے اندر جادو کے بارے میں تذکرہ ہے کہ وہ سیکھتے تھے میاں بیوی کے درمیان توڑ پیدا کرنا۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر۔ وہ جس وقت تک یہ نہ کہہ دیں کہ بھئی جادو مت سیکھو، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور کفر نہ کرو، تو وہ جادو نہیں سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ہاروت ماروت کو کہ آپ جادو اس کو سکھاؤ جو بہت زیادہ اصرار کرتا ہے، پہلے انہیں سمجھا دو کہ جادو کرنا کفر ہے، اس کے بعد وہ جادو سکھاتے تھے۔ تو اب یہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ جادو کا کرنا، ظالم لوگ جادو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں، اور نیک لوگ اس سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی آزمائش سے کو پورا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جاتے ہیں۔ اس کر کے جادو کبھی نہ کیا جائے، جادو کرنا کفر ہے، اور یہ کفر کرنا انسان کو موت کے وقت ایمان سے خالی کرواتا ہے۔ اب یہ تو قرآن مجید سے جادو کا ثبوت تھا کہ بھی قرآن جادو کے ذریعے سے بہت سی بیماریاں اور اس طرح کے معاملات، میاں بیوی کے درمیان توڑ پیدا کرنا، وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ سیکھتے تھے میاں بیوی کے درمیان توڑ پیدا کرنا۔ تو یہ چیزیں قرآن حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ اس کی کچھ علامات ہیں کہ جس کو آدمی پہچان کر سمجھ سکتا ہے کہ میرے اوپر جادو کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں، جن میں سے باڈی میں ویکنس کا پیدا ہونا، اور اسی طرح غصہ، چڑچڑا پن ہونا، دماغ پر اٹیک ہونا، چیزوں کا بھول جانا، سر میں درد رہنا، غصہ، چڑچڑا پن، ٹینشن ہونا، اسی طرح وسوسوں کا آنا، یعنی کہ انسان کے اوپر مختلف قسموں کے وسوسے آتے ہیں، جس سے انسان ذہنی طور پہ جو ہے ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اعتماد کسی پہ نہ ہونا، بھوک کا نہ لگنا، معاملات کا الجھ جانا، اور کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہونا، یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ مسحور ہو چکے ہیں اور جادو سے بیماریاں لگ چکی ہیں۔ ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری لگ جاتی ہے۔ جب ایسے معاملات ہو جائیں تو پھر آپ نے جادو کا علاج کرانا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاوہ کچھ اور احباب کو اس کی ضرورت ہو اور ان تک یہ پیغام پہنچ سکے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جادو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کے ذریعے جادو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کے ذریعے ہماری کچھ رہنمائی فرمائی ہے۔ جب جادو کے معاملات ہو جاتے ہیں تو ہم قرآن کو چھوڑ کے ان لوگوں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جو شرعی طور پہ علاج نہیں کرتے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ جب ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام نے منگوایا، تو سلیمان علیہ السلام کی مجلس بیٹھی ہے، اور اس مجلس میں آپ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے سامنے لے کر آئے؟ تو ایک جن بولا، قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں یہ تخت لے آؤں گا، کہنے لگا میں مضبوط بھی ہوں، قوی بھی ہوں، اتنی دیر میں لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے تو تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ ساتھ فرماتے ہیں وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، فرمایا میں مضبوط بھی ہوں اور ایمانت دار بھی ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، کہنے لگا وہ کہ جس کو اللہ نے علم دیا تھا کتاب کا کہ میں یہ تخت لے آؤں گا اتنی دیر میں کہ آپ اپنی آنکھ بند کریں گے، کھولیں گے تو وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ تو سلمان صاحب نے کہا فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، کہ ہاں تم کرو۔ بس جب دیکھا تو وہ تخت سلیمان السلام کے سامنے تھا، کہنے لگے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اللہ مجھے آزمانا چاہتے ہیں، اشکر و مکفر، کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا نہ قدری کرتا ہوں۔ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ تو یہ قرآن کے علاج میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ہے، اس کے مقابلے میں جو طاقتیں ہیں وہ ہیچ ہیں۔ اور ہم جب علاج کے لیے اس توجہ کرتے ہیں تو زیادہ تر ان عاملین کی طرف چلے جاتے ہیں جو شرعی طور پہ علاج کرنا نہیں جانتے، اس کر کے اس کا علاج کروایا جائے رقیہ شرعیہ کے ساتھ۔ اور اس کے علاج کو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بس آپ نے ایک دفعہ رقیہ کروایا تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کو بڑی سمجھداری کے ساتھ، اگر آپ لمبی مرضوں کے اندر مبتلا ہیں تو جس سے آپ علاج کرواتے ہیں اس کے ساتھ رابطے میں رہ کے
آپ 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے تک اس سے علاج کروائیں اور 2 مہینے تک اس سے علاج کروائیں۔ بعض مرضوں میں تو بہت جلدی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کچھ مرض ایسی ہوتی ہیں جن سے جلدی مریض نہیں نکلتا، تو جس وقت تک آپ اس کو ترتیب سے اور معالج کے ساتھ رابطے میں نہیں رہیں گے تو آپ کا علاج ہونا مشکل ہوگا۔ اس کر کے آپ ایسے معالج سے رابطہ کر کے اپنا علاج کروائیں، اور جو سنت کا پابند ہو، جو قرآن حدیث کا پابند ہو، اور ایسی باتیں جو شریعت کے دائرے سے خارج ہیں ان کے پہ یقین کرنے کی بجائے قرآن حدیث پہ یقین کرتے ہوئے آپ علاج کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت جلد اس بیماری سے نکل جائیں گے۔